بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں، اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ اگر وہ معرف باللام ہوں، دوسری اگر وہ مضاف ہوں اور حالت جر میں ہوں۔ دیکھیں، مسجدون منصرف لفظ ہے، معرب منصرف ہے، اس کی گردان ہے مسجدن، مسجدن، مسجدن۔ مسجد کی جمع مکسر مساجد ہے جو غیر منصرف ہے۔ اب غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی گردان ہوگی مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ، یعنی حالت جر میں بھی اس پر زبر ہوگی۔ اب فی مساجد کا اعراب ہم دیکھتے ہیں۔ فی مساجدہ، یہاں اس نے زیر قبول نہیں کیا، اگرچہ کہ یہ حالت جر میں، یہ فی جو ہے حرف جر ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، تو یہ حقیقتاً مساجدہ حقیقتاً تو حالت جر میں ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف میں حالت جر میں بھی زبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دو کنڈیشن فلفل ہوں تو یہ زیر بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن یہاں یہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی، اس لیے یہ حالت جر میں ہونے کے باوجود اس پہ زبر ہے۔ فی المساجد کا اعراب دیکھتے ہیں، یہ ہوگا فی المساجدی۔ یہاں دیکھیں اس نے زیر قبول کیا ہے، زیر اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ المساجدہ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، یہ نمبر ایک کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے۔ مساجد اللہ کا اعراب دیکھیں، مساجد اللہ، یہاں پہ یہ مساجد نے زیر قبول نہیں کیا، اگرچہ کہ یہ مضاف ہے لیکن حالت جر میں نہیں ہے، اس لیے اس نے زیر قبول نہیں کیا۔ فی مساجد اللہ کا اعراب دیکھیں، فی مساجد اللہ، یہاں پہ مساجد نے زیر قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ فی کی وجہ سے حالت جر میں ہے اور مساجد اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو یہ کنڈیشن پوری ہو گئی، اس لیے یہ حالت جر میں آ گیا۔ مزید مثالیں دیکھ لیں۔ ابواب المساجدی مفتوحۃ، یہ دیکھیں ال لگا ہوا ہے یہاں پہ مساجدی میں، اس لیے اس نے زیر قبول کر لیا، پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے۔ ابواب مساجد اللہ، یہاں پہ مساجد نے زیر قبول کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مضاف بن رہا ہے اور ابوابو کا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو حالت جر میں۔ مضاف اور مضاف الیہ کی صفت مرکب اضافی کے آخر میں آتی ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ غلام الرجل الصالح، یہ صالح غلام کی صفت ہے، یہ آخر میں آئی ہے، یہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے غلام، اور الصالح بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ اس کی صفت ہے۔ ترجمہ ہوگا مرد کا نیک غلام۔ دوسری مثال دیکھیں، غلام الرجل الصالح، یہاں دیکھیں یہ الصالح حالت جر میں ہے، تو یہ صفت بنے گی الرجلی کی۔ ترجمہ ہوگا نیک مرد کا غلام، یہاں پہ یہ الصالح غلام کی صفت تھی، تو یہ نیک جو ہے غلام کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں پہ یہ الصالح الرجلی کی صفت ہے، تو یہ نیک جو ہے یعنی صفت یہ مرد کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، یہ غلام الرجل الصالح المجتہد، اچھا یہ دو صفات آئی ہیں بعد میں، اس میں سے یہ الصالح صفت یہ حالت جر میں ہے، تو یہ
الرجل کی صفت ہے، اور المجتہد غلام کی صفت ہے، کیونکہ یہ دونوں حالت رفع میں ہیں۔ جب دونوں کی صفت لانی ہو، یعنی مضاف و مضاف کی، تو پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی، اس کے بعد مضاف کی صفت۔ ترجمہ ہوگا نیک مرد کا محنتی غلام۔ ترجمہ کریں استاد کا خوبصورت قلم۔ اس کے ترجمہ کرنے کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کی صفت کو آخر میں ترجمہ کریں، پہلے استاد کا قلم کا ترجمہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ صفت چونکہ یہ خوبصورت قلم کی صفت ہے، تو قلم سے اس کا اعراب کو، خوبصورت کے اعراب کو میچ کر دیں۔ یہ بن جائے گا قلم الاستاذ الجمیل۔ ابھی دیکھیں استاذی کا اعراب، قلموں کا اعراب اور الجمیلو کا اعراب رفع حالت میں۔ یہ دیکھیں تو یہ صفت جو ہے یہ قلم کی ہے، یعنی خوبصورت قلم، استاد کا خوبصورت قلم۔ اسی طرح سے اس کا بھی ترجمہ بالکل اسی طرح کیا جا سکتا ہے، بیت زید الواسع۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بیت زید الواسع، زید کا کشادہ گھر۔ یہ دیکھیں الواسع بیتو کی صفت ہے۔ بچے کے صاف ستھرے ہاتھ، ید الطفلۃ النظیفتان۔ یہ دو ہاتھ ہیں تو اس لیے یہ اس کی صفت بھی نظیفتان آئی ہے، حالت رفع ہے۔ یہ الف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہے، یہ الف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہے۔ تثنیہ میں الف حالت رفع کو ظاہر کرتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ طالب علم کا نیا مدرسہ، مدرسۃ الطالب الجدیدۃ۔ یہ دیکھیں یہ رفع حالت میں، یہ رفع، تو یہ مدرسے کی صفت ہے، جدید مدرسہ۔ محنتی شاگرد کا قلم، قلم التلمیذ المجتہد۔ یہ تلمیذ کی صفت ہے المجتہد۔ نئے گھر کی چابی، مفتاح البیت الجدیدی۔ یہ بیت کی صفت الجدیدی۔ ظالم بادشاہ کا محل، قصر الملک الظالم۔ ملک کی صفت ظالم۔ نیک مومنوں کے مطمئن دل، قلوب المومنین الصالحین مطمئنۃ۔ یہ دیکھیں یہ حالت جر میں ہے، یا اس کی نشانی ہے، اس طرح سے یہ صالحین حالت جر میں ہے، یا اس کی نشانی ہے، تو صالحین مومنین کی صفت ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ المطمئنۃ یہ صفت بنے گی قلوب کی۔ محنتی استادوں کے نیک شاگرد، تلامیذۃ الاساتذۃ المجتہدین صالحون۔ یہ دیکھیں اساتذہ حالت جر میں ہے، المجتہدین حالت جر میں ہے، یہ اس کی صفت بن گئی، اور صالحون صفت بن جائے گی تلامیذۃ کی۔ خوبصورت لڑکی کی نئی گھڑی، ساعۃ البنت الجمیلۃ الجدیدۃ۔ اسی طرح سے جمیلتی البنتی کی صفت ہے، اور الجدیدۃ ساعتو کی صفت ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر مضاف بن کر آئیں تو نون اعرابی گر جاتا ہے۔ ابھی نون اعرابی کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ جیسے بوابان القصری، یہ بوابانی جو ہے یہ تثنیہ ہے، یہ الف اس کی تثنیہ ظاہر کر رہی ہے، یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔ اب ان دونوں میں اگر ہم ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں گے مضاف و مضاف الیہ کی، تو اس نون اعرابی کو گرا دیں گے۔
یہ بن جائے گا بواب القصری۔ اسی طرح یدان طفلتی زیدن، یہ نون اعرابی گرے گا یدا طفلتی زیدن۔ معلمون المدرستی، اس کا نون اعرابی گرے گا معلم المدرستی۔ اچھا، یہ بوابان القصر پہ اگر ان لے آئیں ہم تو یہ حالت نصب میں چلا جائے گا ان کی وجہ سے، تو یہاں یہ ان بوابین القصری، اس کا نون اعرابی گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا ان بوابی القصری۔ اسی طرح سے اگر معلمون المدرستی سے پہلے ان لائیں تو یہ بنے گا ان معلمین المدرستی، تو نون اعرابی کو گرا کے فائنل شکل یہ ہو جائے گی ان معلم المدرستی۔ اب مجتہدن کو اس کی خبر بناتے ہیں اور اس کو جملہ اس میں بناتے ہیں بواب القصری کو، تو وہ بوابہ اس میں مبتدا بنے گا، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ اور یہ خبر بنے گی، تو مبتدا چونکہ تثنیہ ہے تو یہ اس کی خبر بھی تثنیہ میں آئے گی اور حالت رفع میں آئے گی، تو یہ بن جائے گا بواب القصر مجتہدان۔ دیکھیں یہ الف نشانی ہے حالت رفع کی اور تثنیہ کی۔ اس کو جملہ بناتے ہیں اس مرکب اضافی کو، اور اس کی خبر لاتے ہیں نظیفن، تو یدا یہ دو ہاتھ ہیں تو یہ خبر بھی جو ہے اس کا عدد بھی دو ہوگا، یدا طفلتی زیدن نظیفتان۔ حاضرن اس کی خبر بناتے ہیں معلم المدرستی کی، معلم المدرستی حاضرون، یہ جمع مذکر سالم اس کی خبر آئے گی۔ صالحون کو استعمال کرتے ہیں اس کی خبر بنانے کے لیے انا بوابی القصری، تو یہ بن جائے گا انا بوابی القصری صالحان، کیونکہ یہ تثنیہ ہے بوابی تو اس لیے صالحان اس کی خبر بھی تثنیہ میں آئی ہے۔ اسی طرح مکرمن اس کو خبر بناتے ہیں، یہ بن جائے گا انا معلم المدرستی مکرمون، کیونکہ یہ اسم انا جمع میں ہے تو یہ اس کی خبر بھی جمع میں آئے گی۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔